وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر ایمان والوں کو خوشخبری سنانے والا اور کفار و مشرکین گناہگاروں کو ڈر سنانے والا۔ بس جو بھی ایمان لایا اور اپنی اصلاح کر لی اس پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو، کفار و مشرکین کو بڑی تنبیہ فرمائی، فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تم بچ سکتے ہو اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، رات کو اندھیرے میں آ جائے یا دن کے اجالے میں آ جائے، جس طرح تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو چھپ کر یا سامنے، اسی وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو کیا تم بچ سکتے ہو؟ ایسی صورت میں تو ظالم قوم ہی ہلاک ہوگی۔ ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد، پھر ان کے متبعین اور مکمل فرما برداری کرنے والوں کے لیے انعام کا ذکر ہے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین۔ جب بھی کوئی رسول آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے شریعت لے کر آیا، نظام زندگی لے کر آیا۔ جو آدمی بھی رسول کی اتباع کرے، مکمل اتباع کرے، تو ہر نبی نے اس کو خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر قدم پر اللہ کی طرف سے ہمیں انعامات سنائے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو آدمی آپس میں ملتا ہے اور ملنے سے غرض صرف اللہ کو خوش کرنا ہے، دنیاوی مقاصد اس میں کوئی نہیں ہے، دنیاوی مقاصد دوسرے نمبر پر ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این المتحابین فیہ، این المتجالسین فیہ، این المتزاورین فیہ۔ کہاں ہیں میرے لیے، میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے، میری وجہ سے کٹھے بیٹھنے والے، میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت اور ملاقات کو آنے جانے والے؟ آج میں ان کو ایک ایسے سائے میں جگہ دوں گا کہ اس سائے کے علاوہ آج کوئی سایہ نہیں ہے۔ یعنی محض ملاقات، اس پر بھی اتنا بڑا انعام۔ اگر کاروبار کرنے لگا تو فرمایا کہ یہ سچ بولے، امانت داری اختیار کرے، یہ دو کام کرے، قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صلحاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر گھر میں داخل ہو رہا ہے، فرمایا کہ خاوند بیوی ایک دوسرے کو اللہ کے لیے، ایک دوسرے کو خوشی سے دیکھیں، مسکرا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بخشش کے فیصلے فرما لیتے ہیں۔ اور اگر اولاد کی تربیت کی ہے اور ان کو آداب سکھائے ہیں، اور ان کو دین سکھایا ہے، ان کو اہل بیت کی محبت سکھائی ہے، تو ان کے لیے فرمایا کہ یہ ہے وہ جس نے اولاد کا حق ادا کیا۔ یہ دنیا سے جب رخصت ہوگا، اولاد جو بھی عمل کرے گی اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یعنی ہر کام پر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اور اگر اس کے متقابل نافرمانی کر رہا ہے، کفار کے بارے میں سب سے بڑے ظالم، ان کے بارے میں فرمایا قیامت کے دن کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ مشرکین کے بارے میں فرمایا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا غیر ہماری سفارش کر لے گا، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اور اسی طرح جو آدمی بدنظری کرتا ہے، قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں سیسا پگھلایا جائے گا۔ جو غلط آوازیں سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، ناجائز آوازیں سنتے، ان کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔
اور اسی طرح ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا بدلہ ہوگا، یہاں تک کہ بکری بغیر سینگ والی اور سینگ والی اگر آپس میں لڑے قیامت کے دن ان کو بھی لایا جائے گا اور اس کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ یعنی ایک ایک بات پر جو نافرمانی کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا بھی ہے۔ تو مبشرین بھی ہیں اور منذرین بھی ہیں، خوشخبریاں بھی سنائی ہیں اور ڈرایا بھی ہے۔ اب انبیاء علیہم السلام کی بات پر جو ایمان لایا، پہلے انبیاء تو گزر چکے، مجھے اور آپ کو یہ خطاب ہے کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر اگر یقین کر لیا، ایسے ہی ہے جیسے میرے پیارے محبوب نے فرمایا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ نقصان ہی نقصان ہے، اس بات پر یقین کر لیا۔ وَأَصْلَحَ، دوسرا کام یہ کیا کہ اپنے اندر اور باہر کی اصلاح کر لی۔ باہر کے کچھ اعمال ہیں جو انسان دنیا کی زندگی میں کرتا ہے، عبادات ہیں درست کر لی ان کو، اور معاملات ہیں سچائی امانت داری اختیار کر لی، اور معاشرت ہے جھوٹ سے بچ گیا، غیبت سے بچ گیا، زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے بچ گیا، ہاتھ اس کے دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے بچ گئے، دوسرے کے مال سے بچ گیا، یہ اصلاح ہے خارج کی۔ اور اندر کی اصلاح یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت آ گئی، حسد کینہ بغض عداوت دنیا کی محبت مرتبے کی محبت یہ ساری کی ساری دل سے نکل گئی، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، جو ان کو پسند وہی اس کو پسند، جو ان کو ناپسند اس کو بھی ناپسند، اور اس کے گھر میں دین آ گیا۔ یہ ہے اصلاح، خارج ظاہر اور باطن کی اصلاح کر لی تو یہ اللہ کا ولی بن گیا، اللہ کا مقرب بن گیا۔ اس ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں بیٹھا رہے، یہ بازار میں بیٹھا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچا ہوا ہے، اللہ کو خوش کر رہا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا قیامت کے دن لا خوف علیہم فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا کہ ابھی پکڑ ہوگی، جہنم دہک رہی ہے، پکڑا جا رہا ہے اور گھسیٹا جا رہا ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ ایسا ہو، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کے دل میں سکون اتارا جائے گا، اطمینان اتارا جائے گا اور اللہ کی مہمانی میں ہوگا۔ ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے کہ ہے دنیا میں ہم فلاں چیز چھوڑ کے آگے فلاں چیز چھوڑ کے آگے، یہ کوئی غم نہیں ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی خوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے اولیاء کے لیے فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی غم ہوگا اور نہ وہ پریشان ہوں گے، خوف ہوگا۔ یہ اس کو نصیب ہوگا جس کے اندر ایمان مضبوط ہے اور اس کے اعمال درست ہیں، صالح ہیں، اس کی زندگی میں گناہ داخل نہیں ہیں۔ اگر انسانی کمزوری کی بنیاد پر کبھی کوئی خطا ہو بھی گئی، فوراً رو کر آہوزاری کر کے گڑ گڑا کر آنسو بہا کر فوراً اللہ کو خوش کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے معاملات کو صاف فرما لیتے ہیں۔ یہ کتنا مختصر سی آیت ہے لیکن ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ ہر قدم پر خوشخبریاں بھی ہے، ہر قدم پر ہمیں ڈرایا بھی گیا ہے، ہم اس راستے پر چلیں جو اطمینان کا راستہ ہے، خوشخبریوں کا راستہ ہے، تو انشاءاللہ دل پر نور ہوگا، دل میں سکون اترے گا، اور ہماری دنیا میں اللہ تعالی ہمیں جنت کا نمونہ اور جنت کا سکون اور لطف نصیب کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما نرسل، نہیں بھیجا ہم نے مرسلین رسولوں کو، الا مگر مبشرین خوشخبریاں سنانے والا، ومنذرین اور ڈر سنانے والا، فمن آمنا پس جو ایمان لایا، واصلح اور اعمال کی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔